بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، غزوہ بنی نذیر۔ غزوہ بنی نذیر نمبر 4۔ یہ ہجرت کے چوتھے سال چوتھا واقعہ یہ غزوہ بنی نذیر کا پیش آیا، تو آج یہ سبق پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے نمبر 4 یعنی ہجرت کے چوتھے سال چوتھا واقعہ یہ پیش آیا، غزوہ بنی نذیر۔ یہ ہے غزوہ بنی نذیر۔ دیکھیے سریہ، یہ سریہ لکھا ہوا ہے، رے کے اوپر تشدید ہے جو صحیح نہیں ہے، یہ سریہ ہے، عربی لفظ ہے سریہ۔ سریہ بیر معونہ، سریہ بیر معونہ میں جتنے مسلمان گئے تھے، سریہ بیر معونہ میں جتنے مسلمان گئے تھے۔ سریہ بیر معونہ اس سے پہلے والا سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس کا واقعہ کیا ہے وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سریہ بیر معونہ میں جتنے مسلمان گئے تھے ان میں صرف ایک عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ رہے تھے۔ ان میں صرف ایک عمرو بن، دیکھیے اس میں واو جو ہے یہ واو کو نہیں پڑھا جاتا، عمرو پڑھتے سے، عمرو بن، اگر واو نہیں رہتا تو اس کو عمر پڑھتے، عمر، لیکن واو ہے تو اسے عمرو پڑھتے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ رہے تھے، یہ مدینے کو واپس چلے آ رہے تھے، یہ مدینے کو واپس چلے آ رہے تھے کہ راہ میں قبیلہ بنی عامر کے دو آدمی انہیں مل گئے، کہ راہ میں، راہ یعنی راستہ، کہ راہ میں قبیلہ بنی عامر کے دو آدمی انہیں مل گئے، وہ قبیلہ جس کے ہاتھ سے عمرو، یہاں پر بھی دیکھیے واو ہے تو اس کو عمرو پڑھیں گے، عمرو رضی اللہ عنہ اپنا سارا قافلہ لٹا چکے تھے۔ وہ قبیلہ جس کے ہاتھ سے عمرو رضی اللہ عنہ اپنا سارا قافلہ لٹا چکے تھے، اپنا سارا قافلہ لٹا چکے تھے، اور بڑی دلیری سے اپنی جان بچا کر آ رہے، اور بڑی دلیری سے اپنی جان بچا کر آ رہے تھے، اس لیے ان سے نہ رہا گیا، اور موقع پا کر ان دونوں کو قتل کر ڈالا، یہ دونوں شخص اگرچہ قبیلہ بنی عامر سے تھے، لیکن اسلام کے مخالف نہ تھے، بلکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر چکے تھے، عہد یعنی معاہدہ کر چکے تھے، وعدہ کر چکے تھے، مگر عمرو کو یہ حال معلوم نہ تھا۔ جب اس واقعہ کی خبر رسول علیہ السلام کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس کیا۔ جب اس واقعہ کی خبر رسول علیہ السلام کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس کیا، اور تجویز کی کہ ان دونوں کا خون بہا، ان کے
وارثوں کو دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس کیا اور تجویز کی، یعنی حکم دیا کہ ان دونوں کا خون بہا ان کے وارثوں کو دیا جائے۔ دیکھیے یہ دشمن تھے، لیکن ان کو جب قتل کر دیا اس صحابی نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون بہا یعنی ان کا معاوضہ کو، ان کو جو قتل کیا تھا قتل کا بدلہ معاوضہ ان کے وارثوں کو دیا گیا۔ اس لیے کل مدینے والوں سے چندہ طلب کیا گیا۔ اس لیے کل مدینے یعنی پورے مدینے والوں سے چندہ طلب کیا گیا تاکہ خون بہا ادا ہو جائے، تاکہ خون بہا یعنی ان کو جو قتل کر کے خون بہائے تھے، خون بہا ادا ہو جائے۔ بنی نذیر جو یہودی تھے ان سے بھی چندہ طلب کیا گیا۔ بنی نذیر جو یہودی تھے ان سے بھی چندہ طلب کیا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ ایسے امور میں ایک دوسرے کی امداد کرنے کا عہد ہو چکا تھا۔ کیونکہ ان کے ساتھ ایسے امور یعنی معاملات، ایسے امور میں ایک دوسرے کی امداد کرنے کا عہد ہو چکا تھا، اس لیے انہیں چندہ میں شریک ہونا عہد نامے کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے انہیں چندہ میں شریک ہونا عہد نامے کے مطابق، جو عہد نامہ لکھا گیا تھا کہ تمہیں کن کن چیزوں میں ہمارا ساتھ دینا ہے، تو عہد نامے کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ بنی عامر جن کو یہ چندے کا روپیہ دیا جاتا ان کے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بنی عامر جن کو یہ چندے کا روپیہ دیا جاتا ان کے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، بنی نذیر کے دوست بھی تھے وہ، لیکن ان بے انصافوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی، عہد اور دوستی کو بالائے طاق رکھا، یعنی اس سے کوئی مطلب نہیں رکھا۔ عہد ہو، دوستی ہو، معاہدہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس نے سیدھا انکار کر دیا چندہ دینے سے، اور چندہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دراصل ان کو مسلمانوں کی اصل میں بات یہ تھی، جسے ایکچولی بولتے ہیں انگلش میں، دراصل ان کو مسلمانوں کی یہ روز افزوں ترقی بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ دراصل ان کو مسلمانوں کی یہ روز افزوں مطلب روزانہ ترقی، روزانہ مسلمان ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ یہ روز افروز ترقی بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ان کے یہ معاہدے صرف دفع الوقتی کے واسطے ہوتے تھے۔ ان کے یہ عہد معاہدے صرف دفع الوقتی کے واسطے ہوتے تھے۔ دفع الوقتی یعنی عارضی طور پر ہوتے تھے، فوری طور پر کوئی کام نکل جائے نکالنے کے واسطے ہوتے تھے، عارضی طور پر ہوتے تھے، اور پھر بعد میں وہ ساتھ نہیں دیا کرتے تھے۔ بس عہد معاہدے کے وقت وہ کیا مان لیا کرتے تھے، معاہدہ کر لیا کرتے تھے کہ ہاں ہم ساتھ دیں گے، لیکن وہ موقع پر انکار کر دیتے تھے۔ جن کا موقع پر ذرا بھی اثر ظاہر نہ ہوتا تھا، چنانچہ پہلے احد کی لڑائی کے وقت معاہدے کی کچھ رعایت نہ
کی تھی، کہ کچھ رعایت نہ کی تھی۔ اب پھر چندہ دینے سے پہلو تہی بلکہ اس موقع پر تو ان کے کینے اور حسد کی آگ کا شعلہ جوش مار کر سینوں سے باہر نکل آیا۔ اب پھر چندہ دینے سے پہلو تہی مطلب انکار، بلکہ اس موقع پر تو ان کے کینے اور حسد کی آگ کا شعلہ جوش مار کر سینوں سے باہر نکل آیا، جس کی تفصیل یہ ہے، یہ اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے۔